السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، دوبارہ گنتی کا پہلا نتیجہ آ چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹوں میں ایک اور سیٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ مریم نواز کو نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب کیا گیا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ نامزد ہوتے ہی ان کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ پہلے ان کی قومی اسمبلی کی نشست اور اب وہ نشست جس کی بیس کے اوپر ان کو وزیر اعلیٰ بننا تھا وہ خطرے میں آ چکی ہے، اور عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کو جو 3 سیٹیں واپس کی ہیں اس میں چیف جسٹس نے کیا سخت ریمارکس دیے ہیں، اور الیکشن کا یہ جو پورا پروسیجر ہے اس کے اوپر اب سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے۔ نون لیگ کے لیے پنجاب میں ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ پہلے تو ہم ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بھائی کس بڑے پیمانے کے اوپر اس الیکشن میں دھاندلی کی گئی اور اپنی مرضی کے جو امیدوار ہیں ان کو جتوایا گیا، اور اسپیشلی خود نون لیگ کے لوگ اب یہ ماننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں کہ بھائی پک اینڈ چوز کیا گیا اور ہر جگہ کے اوپر ہر طرح سے کچھ لوگوں کو کامیاب کروایا گیا اور کچھ کو ناکام کروایا گیا۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ لاہور کے پی پی 159 سے ہے، جہاں سے مریم نواز یہ الیکشن جیتی ہیں، اور اسی سیٹ کی بیس کے اوپر ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننا تھا۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں اور اچھی خبریں ہیں اسپیشلی پی ٹی آئی کے لیے، اور ایک ایسی خبر ہے جو یقیناً جو ہے آپ کو سرپرائز کرے گی۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ کس حلقے سے بلانگ کرتے ہیں اور وہاں پہ کون سا کینڈیڈیٹ جیتا ہے، کیا آپ کے حلقے میں جو الیکشن ہوا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں، یا وہاں پر آپ نے دھاندلی دیکھی، یا جو بھی کچھ آپ نے آبزرو کیا ضرور جو ہے وہ آپ نے کامنٹ باکس میں لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھائی عدالتیں جو ہیں اب وہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں، مطلب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو دھاندلی نہیں بلکہ مبینہ طور کے اوپر ایک بڑا دھاندلا کیا گیا ہے، اور جو پک اینڈ چوز کیا گیا ہے، اپنی مرضی کے جو لوگ ہیں ان کو منتخب کروایا گیا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بات خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بات خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں، یہ بات محمد زبیر کہہ رہے ہیں، اور یہ سب نون لیگ کے لیڈر ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر کے اوپر جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ بھائی اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو ریگڈ اور دھاندلی کے ذریعے جیتی گئی سیٹیں تھیں اس کے لیے عدالتوں کا رخ اختیار کیا ہے، اور عدالت سے اب بڑے زبردست جو ہیں وہ فیصلے آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ اس میں 2 سیٹیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ مریم نواز کی جو جیت ہے یہ دونوں جگہ کے اوپر مشکوک قرار جو ہے وہ پائی ہے، کیونکہ یہ جو وننگ مارجن ہے یہ بھی بہت کم ہے، اور دوسرے طرف عدالت نے بھی بڑا زبردست جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ بھائی ہر کسی کو اپنے اپنے مینڈیٹ میں رہنا چاہیے، اور الیکشن کے پروسیس میں جو گڑبڑ ہوئی ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ مینڈیٹ کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس اختیار کر چکا ہے۔ پی ڈی ایم نے رات کو ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں بیسیکلی ایک بندر بانٹ جو ہے وہ کی گئی، یعنی کہ یہ تم لے لو، یہ میں لے لوں گا، اس کو ادھر بنا دیتے ہیں، اس کو ادھر بنا دیتے ہیں، اور وہاں پر کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ بھائی اصل میں جس سیاسی جماعت کا یہ مینڈیٹ بنتا ہے کہ وہ حکومت بنائے، اور جس سیاسی جماعت کو پاکستان تحریک انصاف نے مینڈیٹ دیا ہے، ووٹ کیا ہے، آپ نے اس لیڈر کو تو جیل میں بند کیا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو آپ جو یہ بندر بانٹ کر رہے ہیں اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ میں آپ کو 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ مریم نواز جو ہیں ان کو چیف منسٹر پنجاب کے لیے نامزد کیا نون لیگ نے، شہباز شریف جو ہیں ان کو وزیر اعظم پاکستان کے لیے، اور 25 رکنی کابینہ جو ہے وہ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کمیٹیاں بنائی گئی ہیں۔ زرداری کو صدر کا عہدہ دینے کے لیے
حامی بری گئی ہے، لیکن رانا ثناءاللہ نے بعد میں اس کو ڈینائی کر دیا۔ اس کے بعد سے بھی ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے، وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ دوسرے نمبر کے اوپر بھئی یہ جو ساری بندر بانٹ ہوئی ہے، اس میں سب سے پہلے جو مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننا تھا، ان کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہو گئی ہے، اور یہ پرابلم کریٹ کی ہے مہر شرافت علی صاحب نے۔ اچھا، میں ایک منٹ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بھئی مریم نواز جو PP 159 سے پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار تھیں پروونشل اسمبلی کے اوپر، اور بیسیکلی یہ وہی حلقہ ہے جس کی بیس کے اوپر مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننا ہے۔ یہاں پر مریم نواز شریف نے 23,598 ووٹ لیے ہیں، جبکہ مہر شرافت علی صاحب نے 21,491 ووٹ لیے ہیں۔ مطلب ان کی جو جیت ہے اس میں فرق 2,000 سے بھی کم کا فرق ہے، مطلب کہ بہت مائنر سا جو ہے وہ فرق یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ یہ فارم 47 کا یہ نتیجہ ہے، اور اس میں 880 جو ووٹ ہیں، اور یہاں پہ جو ریٹرننگ آفیسر تھے یہ تھے مسٹر آصف رضا، اور ڈالے گئے جو ووٹوں کی تعداد تھی وہ ہے پرسنٹیج جو ہے وہ 36.55% ہے۔ یہاں سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی پورے پاکستان میں ووٹ جو پڑے ہیں وہ 58% پڑے ہیں، جبکہ مریم نواز جہاں سے یہ جیتی ہیں وہاں پہ 58 کے بجائے 36 یعنی پورے 12% ووٹ کم پڑے ہیں۔ اور جو لوگ الیکشن کی سائنس کو سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ٹرن آؤٹ کم رہے تو الیکشن کو مینج کرنا بقدر آسان ہوتا ہے۔ ایک تو یہ دھاندلی کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر ابھی تک یہ جو نوٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے فارم 47 تو اپلوڈ کر دیا گیا ہے، لیکن مریم نواز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ہی مہر شرافت علی نے کامیابی جو ہے وہ چیلنج کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ذرائع ہیں ان کے پاس جو فارم 45 ہیں جس کی بیس کے اوپر فارم 47 بنتا ہے، اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اس حلقے سے جہاں سے مریم نواز امیدوار تھی نون لیگ کی، تقریباً جو ہے وہ 6,500 کی لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف کے مہر شرافت علی جو ہیں یہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جن 18 حلقوں کو پنجاب میں چیلنج کیا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ حلقہ یہی ہے، اور اب خبر یہ ہے کہ بھائی مہر شرافت علی صاحب پہلے گئے تھے ہائی کورٹ میں، لیکن ہائی کورٹ نے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا کہا ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کے پاس اب جانا ہے، اور اگر یہاں سے انصاف نہیں ملتا تو پھر دوبارہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جا سکتا ہے۔ مہر علی صاحب سے ہمارے ذرائع نے جب بات کی تو انہوں نے کنفرم یہ کیا کہ بھائی یہ میں سیٹ جیت چکا ہوں، اور یہاں پر نون لیگ یہ سیٹ ہار چکی ہے، اور بڑے مارجن سے جو ان کے پاس فارم 45 ہیں ان کے مطابق PTI کی یہاں پر جیت ہے، اور اوپر سے الیکشن کمیشن میں جانا اور اس کے اوپر سوالات اٹھنا، یہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس اس کو دی جا رہی ہے۔ اور مریم چونکہ اب فیصلے آنے بھی شروع ہو گئے ہیں، ٹریبونل سے بھی فیصلے آ رہے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو تاریخی فیصلہ دیا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو 3 سیٹیں جو ہے وہ واپس ملی ہیں، اور یہاں پر چیف جسٹس جو ہے انہوں نے بڑے سخت ریمارکس بھی دیے ہیں الیکشن کی کریڈیبلٹی کو لے کر، فارم 45 اور 47 کو لے کر، اور یہ اب طے ہو چکا ہے کہ بھائی یہاں پر بہت بڑے جو ہے وہ بلنڈرز کیے گئے ہیں، اور چونکہ ایک پیٹرن جو ہے وہ سیٹ ہونا تھا، بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے شاید کہ ان کے اوپر فیصلے نہیں آئیں گے، ڈیلے کیا جائے گا، لیکن عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ امید کی جا رہی ہے کہ مریم نواز یہ حلقہ جو ہیں وہ ہار جائیں گی، کیونکہ بڑے سٹرونگ ایویڈنس موجود ہیں کہ بھئی یہاں پر بہت بڑے پیمانے کے اوپر گڑبڑ ہوئی ہے، اور صرف 2,000 کی لیڈ سے یہ الیکشن جو ہے وہ بیسیکلی جتوایا گیا ہے۔ الزام ہی ہے لیکن ہے تو صحیح، اور اس کے اوپر اب فیصلہ آئے گا، اور ڈیفینیٹلی جو ہے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کانفیڈنٹ ہے، تو مریم نواز بیسیکلی
چیف منسٹر پنجاب بنتی ہوئی نظر نہیں آتی، نہیں آئیں گی انٹل انلیس کہ یار کوئی اوپر سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔ تو آپ بھی اس کے بارے میں ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ لاہور کے کسی حلقے سے بلانگ رکھتے ہیں تو وہاں پر کیا سچویشن تھی، کیونکہ ویو ایک پی ٹی آئی کی تھی اور اس ویو میں بڑا مشکل لگتا کہ بھائی 2000 کی لیڈ، اور یہ بڑا کوسچنیبل چیز ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کے بارے میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔